علیکم ناظرین، میں ہوں تیمور آپ کے ساتھ گپ شپ ٹی وی کی طرف سے۔ میرے ساتھ عمران اور حیدر موجود ہیں۔ بہت بڑی نیوز ہے، ہم کرکٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کا کوچنگ سٹاف بھاگ گیا ہے ایک مہینہ پہلے ورلڈ کپ T20 سے، اور ہماری جو نئی ٹیم بھی اناؤنس ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ جو T20 ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے وہ کیسے اسٹیک اپ کرتی ہے اور کیسے اچھی سلیکشن ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں بگ نیوز پہ، کوچنگ سٹاف کے بھاگنے کی۔ تو میں عمران آپ سے پوچھوں گا، یہ کیا مسئلہ ہوا ہے ایک دم مصباح اور وقار کے ساتھ؟ کیا خیال ہے یہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں؟ یار وقار اور مصباح کو تو جانا ہی تھا کیونکہ وہ تو کوالیفائڈ تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ رمیز راجا ان مائی اوپینین از اے رائٹ چوائس، اور رمیز راجا نے آ کے جو نا صفائی تو کرنی ہے۔ ان جتنے بھی یہ جو داڑھی نان داڑھی والے ان کو تو نکالنا ہی ہے، کیونکہ وقار یونس کا بھی اگر بیک گراؤنڈ دیکھو تو سٹے میں آگے تھا وہ۔ مصباح نے I'm not sure how he got the coaching, batting coach and chief selector position, have no idea، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی ساری کیا کہتے ہیں دوستی یاری میں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، صحیح ہے۔ تو میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اینڈ رمیش راجا تو گڈ آپ آن کا ہم۔ آپ کا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ رمیز راجا چیئرمین بنا تو اس کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں؟ وہ ایبسولوٹلی یار، کیونکہ رمیش راجا نے تو پکڑنا ہے پھر ان کو، کیونکہ یہ رمیش راجا ڈیسنٹ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی از کرپٹ mentally یا even traditionally he is not a corrupt person. So in my opinion is a good choice. About time. بالکل بالکل۔ تو حیدر آپ سے پوچھوں گا، تو یہ رائٹ چوائس تھی ان کی اس ٹائم پہ جانے کی ایک مہینہ پہلے؟ اوپر سے یہ آئی کھڑی ہے ان کی سیریز نیوزی لینڈ کے ساتھ، جو کہ ایک قسم کا پریکٹس ہو سکتی تھی، اور کوچنگ سٹاف جو ہے وہ اپنی ان پٹ ڈال سکتا تھا کہ آگے کون سے لڑکے لے کے جائیں۔ تو یہ کیا خیال ہے آپ کا، یہ رائٹ ٹائم تھا ان کا جانے کا؟ ٹائم ایبسلیوٹلی رائٹ نہیں تھا میرے خیال سے، تو یہی بات ہے، دے جسٹ جمپڈ بیفور دے ور پشڈ۔ تو آئی تھنک رمیز راجا کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس سے ان کو پرابلی تھی تشویش، کیونکہ ٹیکنیکلی آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں، آپ 2 سال سے کوچ ہیں، آپ کے پاس ابھی 1 سال اور کانٹریکٹ کا پڑا ہوا ہے۔ وائی وڈ یو مس دیٹ اپرچونٹی؟ وائی وڈنٹ یو لیڈ دا ٹیم انٹو اے ورلڈ کپ اسکواڈ، ٹو اے ورلڈ کپ وکٹری؟ تو اگر any coach and any athlete would relish that opportunity کہ آپ انہی موقعوں کے لیے تو آتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو کسی بگ ٹورنامنٹ میں لے کے جائیں and they be successful۔ تو یہ جو ہے میرے خیال سے تو یہ وہی ہوا ہے کہ they just jumped before they were pushed، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ہمیں میرے خیال تو سے یہ there پھر is a number۔ گندی تو پالیٹکس ہوئی نا، یہ جس طرح نہیں، ہمارے گندی پولیٹیشین بھاگ پالیٹکس کے جاتے علاوہ ہیں آئی جب ان کو تھنک ٹائم ملتا آئی ہے، مین اور اب یہ بھی بھاگ گئے۔ رمیز راجا جو ہے ہی از بین اپوائنٹڈ، لیکن ہی از ناٹ ان پوزیشن یٹ، ہی ٹیکس اوور آن دا 13th of September۔ لیکن یہ کہ آئی تھنک ہی از بین میٹنگ ود ایوری ون ان دا بورڈ، ہی از بین ویری ایکٹیو گوئنگ اراؤنڈ فائنڈنگ آؤٹ وٹ نیڈس ٹو بی ڈن، سو ہی از آلریڈی انوالوڈ ہینڈز آن۔ تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے مے بی ہی ہیز گیون دم دا چوائس ایز ویل کہ جسٹ گو آنریبلی، کیونکہ دے ہیو سروڈ پاکستان ویل ایز پلیئرز۔ They are, one of the major players for Pakistan. Waqar Younis himself as a player has been really good. As a coach, don't worry about it. Lekin Misbah ul-Haq as well, he's been a pretty successful captain. So unki matlab services ko I think dekhte maybe Ramiz Raja gave them a soft out. They understood that, and I think they've just taken that option کہ ابھی عزت سے چلے جاتے ہیں۔ They've just left the team, but I don't think they wanted to go. They have been forced. بالکل نہیں، تو یہ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نکالے جانے سے پہلے، جس طرح نواز شریف بھاگا تھا مجھے کیوں نکالا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا، یہ پہلے پہ نکل گئے، بھاگ گئے۔ تو عمران آپ سے پوچھوں گا، یہ جو انٹرم کوچ آئے ہیں یہ صحیح سلیکشن ہے؟ ثقلین مشتاق اور رزاق، چلے ثقلین مشتاق تو تھوڑا سا ہائی پرفارمنگ پلیئر تھا، اوپر سے یعنی اپنے ٹائم پہ محنت کرنے والا تھوڑا تھا بالنگ میں، اوپر سے اس نے اکیڈمی بھی بنا کے رکھی، تو اس کا کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ تھوڑا سا کوچنگ کی طرف کر سکتا ہے۔ رزاق کا کیا کرائٹیریا ہے کوچنگ کا؟ یا رزاق میرے خیال میں تو اس کی پرسنالٹی نہیں ہے کوچنگ، گریٹ پلیئر نو ڈاؤٹ، میرا جو ہے نا ون آف مائی فیوریٹ آل راؤنڈر، صحیح ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین سی ہم ایز اے کوچ، کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے نا، وہ کوائٹ بندہ ہے، از ناٹ ووکل۔ کوچ کے لیے آپ کو یہ لیڈرشپ ٹائپ آف پرسنالٹی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ووکل ہونا چاہیے۔ تو رزاق جو ہے نا وہ میرے خیال میں نیاری کھاتے ہوئے اچھا لگے گا،
कोचिंग बिहारी करते हुए नहीं, नहीं अच्छा वो लगेगा पालक, वो और पालक पालक खाएगा। एग्जैक्टली पालक ही खाते हुए पालक अच्छा खिलाएगा, लगेगा लेकिन कोचिंग करते बिल्कुल। हुए नहीं सकलेन आई कैन से एज अ बॉलिंग कोच आई reckon he would be good ठीक है because his experience he's been a very good spin bowler for Pakistan for a very long time तो मेरे ख्याल में सकलेन जो है ना is he might be the right choice but not the great choice right और ये जो है ना होपफुली ये जो दोनों हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगे जब तक रमेश राजा को हो सकता है इनफ टाइम मिल जाए टू एक्चुअली फाइंड द राइट कोचेस बिल्कुल। नहीं तो हैदर आपसे पूछूंगा, ये क्या ख्याल है कि इनके लिए टफ टाइम होगा कोचिंग के लिए, ये सकलैन और रज़ाक के लिए, स्पेशली 1 महीने के अंदर वर्ल्ड कप है, 10 दिन में सीरीज शुरू हो रही है न्यूजीलैंड के साथ, तो क्या ख्याल है कि ये कर सकेंगे, ये टीम को सही तरह लेके चल सकेंगे? यार देखें आई मीन इस लेवल पे जाके मोस्टली काम तो प्लेयरों ने ही करना है. इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग कोच ने क्या करना है? इफ यू हैव द राइट प्लेयर्स you know good leaders in the team, they will carry the team. लेकिन ये है कि obviously it's a difficult time for them, very short period. I mean उनके लिए एक लिहाज से ये है कि they have nothing to lose. वो success आ गई तो उन्होंने कहना है we have turned it around. अगर वो पाकिस्तान बुरी तरह हार गया तो उन्होंने कहना है भाई वी ओनली हैड अ मंथ, वी हैव जस्ट बीन, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं. तो वो साइकिल तो रहेगा. लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक सकलैन इज अ पॉसिबली अ गुड कोच. उसने वो इंग्लैंड का भी बॉलिंग कोच रह चुका है 2016-17 में. काउंटी में भी उसने काफी कोचिंग की है एंड ही इज बीन अराउंड द सीन, सो ही इज गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम बोथ हैंड्स. उसने सिर्फ लोकल क्रिकेट ही नहीं देखा, उसने ओवरसीज में भी काफी सीनियर लेवल पे कोचिंग की है. मतलब व्हेन ही वाज द इंग्लिश कोच 2016-17 इंडिया के सीरीज में, इंग्लैंड जाके वहां पर इंडिया से 5 मैच की सीरीज 4-0 हारा था. लेकिन देयर बेस्ट बॉलर वाज आदिल रशीद who took 23 विकेट्स इन द सीरीज. सो उसका कोच सकलैन था ऑब्वियसली. तो आई मीन लेकिन मुझे नहीं होपफुली पता ही कि विल ऑफ हैव. स्पिनर ने लेग स्पिनर को क्या सिखाया होगा, लेकिन भाई कुछ ना लेकिन कुछ तो टिप्स that's दी not the point. The point is कि होंगी. he was a really good tenacious bowler, fielder, batsman. उसने टेस्ट मैच में भी 100 बनाई हुई है सकलैन ने. He was a gritty player. तो उसका ये है कि he would at least bring that to the team, little bit of fighting spirit, little bit of aggression. ठीक है ना, वो उनको उसकी tactics हमेशा I liked. I think he played in an era he left too early. आजकल की जो he played against very good batsmen. He bowled against very good batsmen. ठीक है ना, आजकल के जो T20 के मोस्टली हैक प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक अगर सकलैन अपनी प्राइम में आज ले आओ उसको, तो आई थिंक ही विल डिस्ट्रॉय मोस्ट बैटिंग अटैक्स. He will take 5 wickets in T20s regularly. He was a very good bowler like that. He was sensible. Razak jo hai, on the other hand, I don't think he's a perfect choice. Lekin he's probably just have to do for the time being. Razak ke credentials as a player we all know, lekin as a coach I don't think so. वो local coaching कर रहा है T20 की league में. Pakistan, I think पख्तूनख्वा के खिलाफ, and he's also gone to Punjab now. और I think 3 टूर्नामेंट जीते भी हैं अंडर है local teams. So he may have little local exposure, लेकिन still international level की coaching में there's a bit more involved. I think Pakistan need to look at outside Pakistan, outside that bubble. कोई जो ओवरसीज से आप टैलेंट लेके आए मे बी नहीं, लेकिन एक उससे मैं बात करूंगा, ओवरसीज की जरूरत नहीं है, आपके पास भी हाई परफॉर्मेंस प्लेयर हैं, अगर आपने लाना है तो यूनुस खान को वापस लेके आए. यूनुस खान, no don't say that man यूनुस खान लाइक बैटिंग के हद तक ठीक है, सही है, और उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं, उससे मुस्कुरा लो, you know, उसको बोलो भाई मुस्कुरा लो, that's all he can do, right? यार कोचिंग वगैरह मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन प्लेयरों को चांस दें जो कि हाईएस्ट लेवल पे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मतलब उन्होंने दे डिड समथिंग राइट. यार अब्दुल रज़ाक, यूनुस खान इज वन ऑफ दैट प्लेयर. तो अगर ही वाज देयर, उसने करके दिखाया पूरी दुनिया को, तो आप उसी को चांस दें कि भाई इनको भी बना के दो. आप एवरेज प्लेयरों को अगर आप दे देंगे कि अपनी टीम को ठीक करके दो, मेरे हिसाब से तैमूर अब्दुल रज़ाक जो था ना वो एवरेज प्लेयर नहीं था. He was above average. He was good. He played in test matches, right? And he played well. और one day T20 भी खेल चुका है वो. लेकिन again एक्सपीरियंस नहीं है उसको कोचिंग का इंटरनेशनल लेवल पे भी, और इवन इंटरनेशनल टीम लेवल पे, ठीक है ना. तो what he can do, रमीज, कि एक अच्छा सा कोच हायर करे whether overseas या Pakistan से, and Razak can actually become an assistant coach, right, to groom himself for experience.
اور اس کے بعد پھر you know then you can give him a chance once اچھا he has experience. یہ آپ دونوں سے کوشچن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ٹائم آ گیا کہ اب جس طرح ہم نے مصباح کو رکھا ہوا تھا, مصباح کوچ تھا, ٹیم کا ہیڈ کوچ تھا, وہ ٹیسٹ میں بھی کرتا تھا, ون ڈے میں بھی کرتا تھا, T20 میں بھی کرتا تھا, آپ کو سب کو پتا ہے کہ مصباح T20 کا اس کے اندر نہیں تھی وہ چیز. تو کیا خیال ہے کہ اب یہ بھی ٹائم آ گیا ٹیموں کا کہ اب وہ کوچنگ سٹاف بھی ایسے پکڑیں کہ وہ T20 کے لیے لاگوں اور ٹیسٹ کے لیے لاگوں؟ Specialized, man. You have to have specialized coaches for each format, in my opinion. اسی طرح سے پلیئرز بھی جو ہے اسپیشلائز پلیئرز ہونے چاہیے ایچ فارمیٹ میں. تو ڈیفینیٹلی ان مائی اوپینین. اور مصباح تو یار اس نے اپنے پیسے بنا لیے, انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں اتنے پیسے بنا لیے. مصباح اور وقار نے اب ان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک. وقار کی تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی, اس نے کافی بالروں کو ہمارے ختم کر دیا. میں اس کی کوچنگ بالکل نہیں پسند کرتا, تو اچھا ہوا وہ چلا گیا ہے. وقار جو ہے نا وہ اوورسیز کوچ ہے, ہی لیوز ان آسٹریلیا, ہی از آسٹریلین سٹیزن. ٹھیک ہے, تو اگر ان کو کوئی اوورسیز کوچ ہائر ہی کرنا تھا تو کسی اچھے سے کوچ کو لے آتے یار. ٹھیک ہے نا, ضروری تھا کہ ان کو وقار کو ہی لے کر آنا تھا. بالکل. دوسری بات جس طرح حیدر نے آگے کہا کہ ٹھیک ہے کوچنگ سٹاف ایک طرف, لیکن پلیئروں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. پلیئروں پہ آ جائیں. T20 کی اسکواڈ, یہ ایک ایسی ٹائمنگ تھی کہ محمد وسیم نے ٹیم بھی سلیکٹ کر کے اناؤنس کر دی. ابھی ساری اسکواڈز نہیں اناؤنس ہوئی دوسری ٹیموں کی, لیکن پاکستان جب تک انہوں نے نیوزی لینڈ کی سیریز کا بھی ویٹ نہیں کیا کہ کوئی پرفارمنس اس میں اچھی دے, اس کے اندر سے سلیکٹ کر لیں, انہوں نے ٹیم اناؤنس کر دی. اب جو ٹیم انہوں نے اناؤنس کی ہے وہ میں پلیئروں کے نام لوں گا, آپ دونوں جس نے بولنا ہے بولے. کیپٹن تو چلیں ٹھیک ہے, بابر اعظم ہے آپ کا, ساتھ میرے خیال سے محمد رضوان کی بھی جگہ بنتی ہے. ڈن, آپ کا کیپٹن ہو گیا, آپ کا وائس کیپٹن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ آگے آ جائیں. اعظم خان سیکنڈ کیپر, بیٹسمین موہن خان کا بیٹا, یار پلا پلایا بچہ. تو ہم انضمام وہ کو مجھے بتائیں. انضمام بیچارہ ایسے ہی بدنام تھا, لوگ اس کو آلو آلو بولتے تھے. اس سے بڑا آلو اور کون ہو سکتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا یار. ہی از اے ینگ کڈ اور انٹرنیشنل لیول پہ, کم آن مین, کیوں جو پاکستانی کرکٹ بورڈ کو یار میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے سپیریئر ایتھلیٹ نکالنا ہے, 200 کروڑ پلس کی عوام کے اندر سے آپ نے ایک اعلیٰ پلیئر آپ نے نکالنا ہے, تو وہ ایسا نکالیں جو آپ کو 10 سال نکال کے دے, 15 سال نکال کے دے. کیا خیال ہے یہ بچہ نکال کے دے گا آپ کو 10-15 سال؟ اگر جس سائز سے یہ انٹر ہوا ہے, یہ کیا خیال ہے کہ اسی سائز سے یہ لاسٹ کر سکتا ہے 10 سال؟ میں ایک چیز بولوں گا حیدر سے پہلے کہ 10 سال یہ تو نکال دے گا, لیکن جس گراؤنڈ پہ یہ کھیلے گا وہ نہیں نکلے گا. وہ گراؤنڈ 10 سال نہیں نکلے گا. سوری ناظرین, ہم فیٹ شیمنگ نہیں کر رہے, لیکن ہم اسٹیٹ کر رہے ہیں obvious fact. I think if you're rebuilding a team and you're bringing young players in, hopefully they work on him and they get him in the right shape. لیکن یہ کہ ابھی he still young, he should look after himself. لیکن as a professional athlete, I mean that is your job. لیکن مسئلہ وہیں آ جاتا نا یار, ہماری تو فلم انڈسٹری کی ہیروئنز بھی انجمن جیسی ہیں, تو that's acceptable. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ بہت پرانے زمانے میں زندہ ہیں. But the thing is, it's like if you're looking for a model or you're looking for an athlete, you want to look at a young guy. I mean, it's like he can say, oh yeah, I feel like I want to do. I've been a big guy. I'm a big guy. I've always had issues with my weight. لیکن یہ کہ when I was playing, when I was young, I kept myself fit. اب تو میں خیر I've let myself go. جب when you were at his age, یہ 23 سال کا بچہ ہے. I was super fit. I put on weight very easily. لیکن I used to run 5Ks a day. I used to do all those things and I used to ball pretty fast. I mean, he's a keeper. He's a batsman. He needs to obviously look after himself. I don't think he will last too long. اس کے جو مطلب ہیں health issues, it will come to be, he will get injuries or something like that. تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان, if you're investing in him, they need to also work on his fitness and all that. اور اوپر سے آپ ایسا پلیئر تیار کر رہے ہیں جو کہ آگے ون ڈے یا ٹیسٹ کھیل ہی نہیں سکتا, لمبی اننگ کھیل ہی نہیں سکتا, چھوٹی اننگ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ہماری دعائیں ساتھ ہیں اس کے, بڑے بڑے چھکے مار کے دکھائے, ہمیں جتا کے دکھائے, تو ٹھیک ہے ہر کوئی اس کی واہ واہ کرے گا. آگے آ جائیں, پلیئر بہت ہیں. مذاق ہے ایک طرف, لیکن حیدر ایک بات ہے کہ
یہ جو T20 میں سلیکٹڈ ہوا ہے نا, یہ سلیکٹڈ ہوا ہے ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین, ٹھیک ہے. تو تو یعنی کہ یہ رضوان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا, یعنی کہ بھائی رضوان کے ساتھ یا تو پھر رضوان کھیلے یا یہ کھیلے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو اس کو آپ ایز اے بیٹسمین بھی نہیں, کھلا سکتے ہیں he is No, 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 going to be remember- used as a backup wicket keeper, but he may play as a batsman. نو, جو اگر آپ ان کی سلیکشن دیکھو, ٹھیک ہے نا, ہاں, he wicket selected- keeper, he's a reserve اس کی guys, جگہ اب میں آپ کو روکوں اس گا کی جگہ کہ جو ہے ہم نا, ایک بندے کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, آگے اور بھی پلیئر ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. بالکل آگے آ جائیں, میری لسٹ جو سامنے آ رہی ہے مجھے, میں اس میں دیکھ کے بار کر رہا ہوں, تو یہ رینڈم لسٹ ہے. حارث رؤف پہ آ جائیں. حارث رؤف نے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں بہت اچھی پرفارمنس دی تھی, اس کے بعد سے میرا نہیں خیال کہ اس نے ہیز لیوڈ اپ ٹو ہز ایکسپیکٹیشن. اس کا 9 آلموسٹ رن ریٹ ہے T20 میں, تو یعنی کہ آپ کے بالر صاحب کے 9 رن والے لے کے جائیں تو آپ 180 رن کھا رہے ہیں ہر میچ میں, یہ از اٹ ایکسیپٹیبل؟ یار. حارث رؤف کو ٹیم میں واپس لانے کا مطلب ہے آپ مصباح یا وقار کو واپس لے آؤ. I don't understand. یار حارث رؤف جو ہے نا, ہوپ فلی کہ یہاں پہ سکلین مائٹ ہیو سم افیکٹ, اگر اس کو کوئی عقل کی بات وہ سکھائے ایز اے بالنگ کوچ یا ایز اے ہیڈ کوچ. لیکن حارث رؤف کی صرف ایک بال ہے, آؤ بھاگ کے جتنی تیز بال کرا سکتے ہو رکھ کے پچ میں مارو. He came and he found his exposure on Australian wickets which are quick and bounce. He got success here in the T20 league here. اس کے بعد سے اس کا نام بنا, he went into the Pakistani team and all that sort of thing. اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں حارث رؤف صاحب آتے ہیں, he thinks I'm gonna ball a short of length ball and it's gonna hit every batsman in the head and it's gonna be so fast that no one's gonna be able to play. اچھا, وہ یعنی کہ وہ جتنا زور لگاتا ہے وہ اس کو اتنے ہی زور کے چھکے پڑتے ہیں. T20 میں آپ کو اکنامیکل بالر بھی چاہیے ہوتا ہے, کئی دفعہ وکٹ نہ بھی ملے آپ کو, اگر آپ رن ریٹ روک جائیں تو آپ میچ جیت سکتے ہیں. تو حارث رؤف بیسکلی رائٹ ہینڈر وہاب ریاض ہے آپ کا. وہاب ریاض بھی ایک ہی چیز آتی ہے اس کو, بس آ کے تیز مارنا, لیکن وہاب ریاض کو اس اسکواڈ میں نہیں ڈالا گیا. وہاب ریاض کی سٹیٹس حارث رؤف سے تھوڑی سی بہتر ہے. تو کیا خیال ہے, ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھا وہاب ریاض کا, کہ آپ نے ہاتھ جوڑ لیا ہے وہاب ریاض کا نام نہ لو یار. دیکھ بندہ جو ہے نا سینچری مارتا ہے بالنگ میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بالنگ میں سینچری مارتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن پلیز یار اس کا پلیز رہنے دو. چلے وہ ہو گیا. حسن علی تو چلیں گیون ہے, ہی از بین پرفارمنگ, اچھا پلیئر ہے, جان لگاتا ہے, وہ ہونا چاہیے. عماد وسیم جو ہے, جس سائز کا وہ لڑکا ہے اور جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے ساتھ, اس طرح کی اس نے پرفارمنس نہیں دی. کئی دفعہ اچھی بالنگ کرا جاتا ہے, لیکن بیٹنگ میں میرے خیال سے ایک آدھا میچ ہی ہوگا جس میں اس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوگا, مار کے دکھایا ہوگا. تو کیا خیال ہے, عماد وسیم ٹھیک ہے, اچھی آپشن ہے؟ عماد وسیم میری نظر میں پاکستان کا انڈر سٹیٹڈ افریدی ہے, جو کہ ایک ہی قسم کی وہ بھی اپنی کرکٹ کھیلتا ہے. آئی تھنک عماد وسیم کو میرا یہی مشورہ ہوگا, if anyone talks to him or tell him, he's a bit of a show pony. عماد وسیم جو ہے اس کو اپنی لکس پہ زیادہ فکر ہوتی ہے گراؤنڈ میں, میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, and he plays the game. I mean, he is a very good talent. اگر وہ اپنے آپ کو 100% اپلائی کرے اور کمیٹڈ رہے تو he can do a lot. He could be a very 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 good all rounder. اس کی فیلڈنگ بھی اچھی ہے, اس کی بالنگ بھی اچھی ہے, اس کی بیٹنگ بھی اچھی ہے. اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں اچھا, میرا خیال سے اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں اچھا. ایٹیٹیوڈ از the problem. He's too laid back at times. نہیں تیمور, ایٹیٹیوڈ میرے حساب سے ٹھیک ہے کرکٹ کی فیلڈ کے حساب سے, اگریسو آپ کو ہونا چاہیے, لیکن وہ ٹیم کے اوپر میں نے اس کو ٹرن ہوتے دیکھا ہے آن فیلڈ, اور وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹیم میں. اینڈ آئی ایگری ود حیدر کہ اس کو جو ہے نا اپنے لک پہ زیادہ ہوا ہے. بھائی اس کو اپنی شکل دکھاؤ, اور حیدر کو دیکھو, حیدر از مچ بیٹر لکنگ دین ہم, ٹھیک ہے نا. تو آ رہا ہوں, اچھا آگے آ جائے. میں بات یہ کر رہا ہوں, oh I'll tell you what, I play a lot better shots than him. I'm a more accomplished batsman than him. عماد وسیم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے حیدر کا, بالکل. اور لک پہ بھی بھائی. تو بھائی صاحب آپ آگے آ جائیں. خوشدل شاہ, مجھے نہیں پتا کہ اس کو بار بار کون لے کے آ رہا ہے. اس نے شاید کوئی ایک پرفارمنس پی ایس ایل میں دے دی ہو یا کچھ کر دیا ہو, لیکن اس میں میں نے انٹرنیشنل لیول پہ اس میں میں نے کچھ نہیں دیکھا ابھی تک. اگین اس جو ٹیم میں تھا ہی نہیں. ابھی انہوں نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلا ہے, اس بندے کو لے کے نہیں گئے, تو اس نے کیا پرفارمنس کی ہے, کدھر پرفارمنس کی ہے جس کی بیسس پہ اس کو آپ نے ورلڈ کپ کی T20 کی اسکواڈ میں واپس لے آئے ہیں.
یار میں تو ٹو بی آنیسٹ ود یو اس کے حساب سے تو میں اسپیچ لیس ہوں. اینڈ میری ایک ہی دعا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہ رمیز راجا جو ہے نا آ کے جو ہے نا یہ سارا اسٹرکچر ٹھیک کرے گا. ایون محمد وسیم آئی ڈونٹ تھنک ہی از کوالیفائڈ فار دا رول ہی از ایکچولی پرفارمنگ ایٹ دا مومنٹ. نہیں اب یہ خوشدل شاہ کے ساتھ آپ بلکہ آصف علی کا بھی نام لے لیں. یہ دو بندے ہیں جو کہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں ٹیم میں. انہوں نے پہلے ہی کچھ نہیں کیا تھا تو یہ کیا کر کے آئے ہیں پیچھے, کدھر انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر واپس آ گئے ہیں. ان کی 16-20 رن کی کوئی ایوریج ہے. آئی مین یہ اٹس نتھنگ. اگر یہ ان کی ایوریج ہے دیٹ مینز اس سے زیادہ رن نہیں یہ بناتے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے نال ان کے اسٹرائک ریٹ بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. اسٹرائک ریٹ آصف علی جو ہے اگین یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے نا اس کی بار بار ہو جاتی ہے. آئی تھنک یہ کوئی پیچھے اور ہی چکر ہے. آئی ڈونٹ نو what it is. He's definitely not in the team due to his merit. ٹھیک ہے, اگر آپ میرٹ پہ رکھو نا, he doesn't fit. He's played about I think 29 یا 30 میچز کھیل چکا ہے یہ ابھی تک T20 کے. He hasn't hit a single 50 اور 15-16 کی اس کی ایوریج ہے. Strike rate doesn't really matter where you at کیونکہ as a top order batsman he gets the opportunities. اس کو مڈل آرڈر میں بھی انہوں نے کھلایا ہے, تھوڑا سا لوور میں بھی کھلایا, لیکن ٹاپ آرڈر میں بھی اس کو کئی دفعہ چانس ملے ہیں. He hasn't capitalized. Again اس کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے, وہی مسئلہ ہے. He's not a thinking player. ٹھیک ہے نا, ون موڈ سیٹنگ جا کے میں چھکا مار کے پہلے میں ہیرو بن جاؤں, دو شاٹیں بگ کھیل لی, اس کے بعد سمجھا کہ جی میں میچ جیت لیا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. میں نے جس طرح ان کو کھیلتے دیکھا ہے یہ بیسکلی ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے ہیں کہ میں لپیٹوں گا تو چھکا چلا جائے گا. ٹیپ بال پہ جاتا ہے, ہارڈ بال پہ نہیں جاتا. آپ کو ٹائم کرنی پڑتی ہے. اور بڑے بڑے پلیئر بڑے بڑے تھنکر آئے ہوتے ہیں آپ کو ڈیسیو کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ. آگے آ جائیں محمد حفیظ. محمد حفیظ چلے ٹھیک ہے, اگر بیٹنگ میں نہیں کرے گا تو بالنگ میں وہ کچھ کر دے گا. اور ٹھیک ہے اس کی فارم پیچھے اس سال اچھی نہیں رہی, پچھلے سال بہت اچھی تھی. جاتے جاتے یہ آخری ورلڈ کپ کھیل کے جانا چاہیے اس کو. آئی تھنک محمد حفیظ جو ہے نا, آئی تھنک ہی ول بی اے کی پلیئر فار پاکستان ان دس ٹورنامنٹ. ہی ول شو یو وٹ ہی کین ڈو. اس کا ایکسپیرینس آپ کو چاہیے اس نکمی ٹیم میں, کیونکہ بہت سے نکمے بیٹسمین ہم لے کے جا رہے ہیں. He will show it to you. اچھا اسی بات پہ وہ اسکواڈ میں تو نہیں ہے, وہ اسکواڈ میں تو نہیں انہوں نے ڈالا, لیکن میں وہی بات کر دیتا ہوں. شعیب ملک ہونا چاہیے تھا. اگر آپ آصف کو دے رہے ہیں, آصف کو لے کے جا رہے ہیں, اعظم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ وہ خوشدل شاہ کو لے کے جا رہے ہیں, ان میں سے ایک کی جگہ شعیب کی جگہ نہیں بنتی تھی. ایکسپیرینس لے جاتے, عمران کو لے جاتے, تمہیں لے جاتے. یار میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو ہسٹوریکل ڈاٹا بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ 92 کا ورلڈ کپ دیکھو, مکس آف ینگ اینڈ اولڈ پلیئرز, ایکسپیرینس پلیئرز, رائٹ. پھر آپ چیمپئن ٹرافی دیکھ لو, مکس آف ینگ اینڈ ایکسپیرینس پلیئرز. پھر T20 کا جو ورلڈ کپ جیتا اس میں بھی مکس آف ینگ اینڈ, تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کے پاس مکس ہیں ینگ اینڈ ایکسپیرینس پلیئرز, وچ از اے گڈ کمبینیشن ان مائی اوپینین. ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ پیپر پہ نہیں لگ رہے ہو سکتا ہے اس ورلڈ کپ میں دے مائٹ پرفارم ویل, ہو سکتا ہے. لیکن میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مڈل آرڈر میں آپ تھوڑا سے ویک ہیں. ایک حفیظ ہے آپ کے پاس, ورنہ آپ آصف اور یہ خوشدل شاہ پہ ریلائی کر رہے ہیں یا اعظم خان پہ. محمد رضوان ہے, ہی ول پرفارم. بابر اعظم ول پرفارم, ٹھیک ہے نا. You never know man, ہو سکتا ہے محمد اعظم جو ہے شارٹ فارم فارمیٹ ہے, ہو سکتا ہے. ہماری تو دعائیں ہیں جی سارے پرفارم کریں, اپنا نام بنائیں اور شاید ہمیں غلط کر دیں. آگے آ جائیں آپ. آگے انہوں نے ڈالا ہے محمد حسنین. چلیں وہ ٹھیک ہے, ینگ فاسٹ بالر ہے, اس کو چانس ملنا چاہیے. میں بھی تھوڑا سا وقار یونس نے اس کی سپیڈ مار دی ہے, لیکن اس کی سٹیٹس اتنی بری نہیں ہے, تو ہوپ فلی وہ پرفارم کرے گا. اس کے آگے انہوں نے محمد نواز ڈالا ہے ایز اے اسپنر. وہ زیادہ ٹرن تو بال کراتا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ وہ کیسا جاتا ہے ان وکٹوں پہ. یہ T20 میں جو ہے نا تیمور, میرے خیال میں ٹرن مست نہیں ہے. T20 میں جو ہے نا اسپنر کے لیے جو ہے نا اس کا دماغ چاہیے, لائن اور لینتھ, ٹھیک ہے نا. اور تو میرے خیال میں ٹرن کرنا, کیونکہ بال جو ہے نا ریلیٹیولی اتنی پرانی تو ہوتی نہیں ہے, یو نو اتنی ٹرن نہیں ہوتی پھر وہ نئی بال سے. تو میرے خیال میں اس میں پھر سلیکشن کی یہ بات آ جاتی ہے کہ نواز کو ابھی کھلایا نہیں تھا انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف. تو یہ ان پلیئروں کو کیوں ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں جن کو یہ کھلا ہی بھی نہیں رہے پہلے. یار محمد نواز ہیز بین ان the mix. Hopefully یہ ابھی میرے حساب سے محمد نواز ایٹ بیسٹ از دا مڈل آف دا روڈ پلیئر, ٹھیک ہے. ہی از نتھنگ ایکسیپشنل ایز اے ٹیلنٹ, لیکن یہ کہ ہی کین ڈیولپ. آپ کو مطلب وہ ہوتے ہیں نا ایک ہینڈی پلیئر, جس طرح آپ دیکھیں 92 کی ورلڈ کپ ہم ٹیم جب ہم جیتے تھے تو اس میں
عاقب جاوید کا یہ رول تھا. He was a mediocre kind of player, average, nobody knew him. He came and he performed really well. کیونکہ اس کے اوپر جو سینئر پلیئر کھیل رہے تھے under عمران خان, he gave him the right guidance and he took them through. تو یہ چیز یہ اس وقت یہ محمد نواز جیسے پلیئروں کے ساتھ ہے کہ if you get the right leadership, ان کو تھوڑی سی گائیڈنس ملے, کوچنگ پراپر ملے, hopefully they can go to the next level. ٹھیک ہے. محمد نواز کی صرف مجھے جو ابھی یاد ہے ریسنٹلی اننگ یہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ہماری سیریز ہوئی تھی, اس میں ایک T20 میں آ کے ایٹ ٹورڈز دی اینڈ we were really stuck. I thought we were going to lose that game. اس نے بیٹنگ میں he played really well in the last couple of overs. He won the game by himself basically. تو کافی پریشر تھا فائنل اوور کا and he took it well and he got him through. لیکن آپ یہ بول رہے ہیں کہ اس کو ایز اے بالر ڈالا جاتا ہے, اس کو ایز اے بیٹسمین نہیں ڈالا جاتا. نہیں but the thing is it's the tenacity of the player. اگر پلیئر میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہے, he's an all rounder technically. He's not just a bowler. He's an all rounder. He can bat as well. Let's pray کہ پاکستان ٹیم جو ہے نا اس ٹورنامنٹ میں اچھی پرفارم کرے اور جیت کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ یار جو جتنے بھی جو ارلی 20s کے جو پلیئر ہیں, میرا مطلب ہے کہ جو 20 21 23 سال کے ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے نا پاکستانی ٹیم کو چانس دینا چاہیے. بالکل ینگ پلیئروں کو تو T20 تو ہونا ہی ینگ پلیئروں کے لیے چاہیے. آگے میں غلطی سے رضوان کو وائس کیپٹن کہہ گیا تھا. وائس کیپٹن تو آپ کا شاداب ہے. شاداب ایک اور پلیئر ہے جو کہ میرے خیال سے اس کا اکانومی ریٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے اور بہت بڑے چھکے کھاتا ہے جب کھانے پہ آتا ہے یہ. شاداب is again that same kind of player جو دوسرے تیسرے گیئر میں جا کے پھنس گیا ہوا ہے. اس کا وہ اگلا گیئر نہیں لگ رہا ہے. He's just stuck there. اچھا یہ میں شاداب پہ بات کروں گا. ہمارے پاس 2 لیگ اسپنر ہیں ایز اے بیک اپ, انہوں نے رکھا ہے جو ٹیم میں ایز اے ریزرو رکھا ہے. عثمان قادر اور شاداب, آپ کس کو پریفر کریں گے؟ میرے خیال سے عثمان قادر اس سے زیادہ بہتر بالر ہے. لیکن شاداب جو ہے نا بیٹنگ کر لیتا ہے. فیلڈنگ اور بیٹنگ کے لیے شاداب کو پریفر کریں گے. شاداب بیٹنگ کر لیتا ہے اور شاداب کو نا اگین ہی نیڈز گائیڈنس. اور اس کا بھی سر جو ہے نا کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے احمد وسیم کی طرح. تو اس کا سر کو تھوڑا چھوٹا آپ کر دو نا تو اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی. بالکل. اچھا جی آگے آ جائیے. شاہین شاہ چیلنج گیون ہے, وہ پرفارمنس دے رہا ہے, اس کو ہونا چاہیے ٹیم میں. اس سے آگے آ جائیں آپ کا شعیب مقصود سنا ہے, تھوڑا سا دیکھا بھی ہے کہ اس نے بڑے چھکے مارے ہیں PSL میں. ابھی جو ریسنٹلی اس کو چانس دیا تھا اس نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دی, تو ہماری اس کے ساتھ بھی دعائیں ہیں کہ وہ اس کا کم بیک ہے تو یہ کچھ کر کے جائے پاکستان کے لیے اور مڈل آرڈر میں He's a big hitter. Shoaib Masood on his day can destroy the bowling attack. He can play at a run rate of 200 if he gets going. لیکن again اس کے ساتھ بھی مسئلہ تھوڑا سا یہی ہے کہ he plays one dimensional. He doesn't respect the bowling. He doesn't respect the opposition. Sometimes he just comes, tries to play his big shots and he gets out. He may hit you a couple of big sixes and then he's gone. وہ آصف علی والا مسئلہ, یہ میجورٹی آف یہ جو پلیئر ہے نا ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. They're not taking the responsibility. They're not putting value on their wicket. کہ بھائی بس یہ آیا پریشر لیا, پریشر میں آیا تو بس شاٹیں گھمانی شروع کر دی, آؤٹ ہو گئے تو بس اگلے میچ میں دیکھ لیں گے. They're playing like that, like they're playing محلہ کرکٹ. اسی بات پہ میں 2 اور پلیئروں کا نام لوں گا جاتے جاتے جن کو نہیں ڈالا گیا. ایک شرجیل کو ڈراپ کیا انہوں نے اور ایک فخر کو کیا. چلیں شرجیل جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ رہا ہے, اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. بہت اچھا تھا جب یہ سٹارٹ کیا تھا, اس نے ایز اے گڈ پلیئر تھا, اس نے اپنے آپ کو خود ضائع کیا, نکالا گیا جن بھی وجہ کے ساتھ وہ ہم نہیں ایکسپلین کریں گے. فخر آن دی ادر ہینڈ اس کو ہونا چاہیے تھا ٹیم کے اندر کہ نہیں. ہی از ان مائی اوپینین بگ ہٹر ہے اور ٹاپ آف دی آرڈر آپ کو رن دے سکتا ہے. وہ یار بگ ہٹر ہے نا تیمور, لیکن اس کا ریکارڈ دیکھو نا, ریسنٹ ریکارڈ, یہ ایون ایکچولی کیا پچھلے سال 2 سال کا ریکارڈ دیکھو, he hasn't really done much. So in my opinion I think it's better to keep both of them out and let them bloody have a net practice before they can come back to the international. نہیں تو یہ جو کرنٹ ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے, اگر ٹاپ آف دی آرڈر آپ بابر اور اس کو بھیج رہے ہیں رضوان کو, تو ون ڈاؤن کس کو بھیجیں گے؟ کچھ دل شاہ کو, اعظم خان آئے گا میرے خیال میں. اعظم خان آپ تو کہہ رہے ہیں ایز اے کیپر بیٹسمین گیا یہاں پہ, پھر اس کو کھلا رہے ہیں. They will have to play him as a batsman. Keeping تو وہ کرے گا نہیں کیونکہ رضوان کی جگہ you can't play him as a keeper. یار جاتے جاتے ایک کویسچن میں چھوڑ کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اگر ہو سکتا ہے اگر ناظرین یہ دیکھیں اور اس پہ کامنٹ بھی کریں, اگر اعظم خان معین خان کا بیٹا نہیں ہوتا کیا وہ اس وقت اس فزیکل حالت میں پاکستانی ٹیم میں کھیل رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟
یہ ویسے ناظرین پلیز اس پہ کامنٹ کریں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے ابھی بھی وہی سفارش سسٹم چل رہا ہے وہاں پر جس کی وجہ سے یہ پلیئر اوپر آ رہے ہیں. تو آل ان آل ہماری ٹیم جو ہے میرے خیال سے ویک ہے, لیکن ہماری صرف دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ پرفارم کریں, ہمیں غلط ثابت کریں اور ملک کا نام روشن کریں. نہیں یار, آل دا بیسٹ ٹو دا پاکستانی کرکٹ ٹیم. میری تو دعا ہے کہ وہ یہ ٹورنامنٹ جیتیں اور جتنے بھی جو ینگ پلیئر ہیں ہوپفلی دے ول شائن. یار میں تو یہی کہوں گا کہ آن دیئر ڈے پاکستان, آپ کو پتا ہے جس طرح پاکستان کی طرح کھیلتا ہے, دے کین ڈو اینی تھنگ, اور ہمارے پاس چند پلیئر ایسے بھی ہیں اس اسکواڈ میں جو کر سکتے ہیں, لیکن میرے حساب سے اٹس ناٹ اے بیسٹ اسکواڈ. ہم لوگ وی ڈونٹ ہیو اے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ, تو زیادہ امید نہیں رکھی ہوئی اس ٹیم کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ T20 از اے گیم آف ہیکس, اس میں زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کئی دفعہ اٹس اے ویری شارٹ فارمیٹ, جس دن جس کا تکا لگ جائے دیٹ ٹیم گوز تھرو سم ٹائمز, ٹھیک ہے نا. اسٹل یو ہیو ٹو پلان اینڈ ایکسیکیوٹ, لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ لک کین پلے اے بٹ آف رول ان دس ٹو. ایک بندہ آپ کا کوئک 50 60 70 مار جاتا ہے, آپ کی اننگ بدل جاتی ہے. ایک بالر آپ کا 2-3 وکٹیں جلدی نکال دیتا ہے. It changes the game. So it's a very quick game. تو انشاءاللہ I mean Pakistan will perform to the best of their ability اور جیتیں گے. So let's see what happens. تو ناظرین آپ نے سنے ہماری تھوڑی بہت باتیں ٹیم کی سلیکشن کے بارے میں, کوچز کے جانے کے بارے میں. ہماری امیدیں ان کے ساتھ ہیں کہ ہوپ فلی یہ نیوزی لینڈ کی سیریز میں بھی پرفارم کریں اور T20 کے ورلڈ کپ میں بھی پرفارم کریں. پلیز ایز اے نیشن اپنے آپ کا ذہن کھولیں, یہ سفارش سسٹم ختم کریں, یہ گند پالیٹکس اپنی اداروں میں سے ختم کریں تاکہ ہمارا ملک آگے ترقی کرے. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ دیں اپنے, ہمیں بتائیں کہ ہم چیز آپ سننا چاہتے ہیں ہم سے, ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہیں ہمیں کرٹیسائز کریں, جو کرنا ہے کریں, کامنٹ دیں. ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ یہ ہمارا چینل بڑھے اور ہم آپ کے پاس اور زیادہ پروگرام لے کے جائیں. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.